ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلموا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے بہترین عمل ہے قرآنی۔ اگر کسی آدمی کے اندر ڈٹ جانا یا کسی کام میں جو ہے وہ زیادہ دل جمعی سے کام کرنے کی عادت نہ ہو تو اس کے لیے بھی آیت کریمہ تیر بہدف ہے۔ اور جو آدمی جو ہے کوئی کام کرتا ہو لیکن اس کام میں اس کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مسائل ہوں اور وہ خود نہ فیصلہ کر سکتا ہو نہ محنت کرنے میں اس کا دماغ زیادہ حاضر ہو اور وہ ہمیشہ ہر کام میں ڈاؤن ہی رہتا ہو، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بہت تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ انسان کو کسی کام کے اندر بھی دل جمعی اور اس کام کے اندر برکت اور ترقی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے صفت بیان کی ہے قرآن پاک کے اندر، اور ایک صفت کو بیان نہیں کیا بلکہ 4 صفات کو ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایسا خاصہ ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ کی، لیکن یہاں بڑے منفرد انداز میں سورہ نحل کے اندر اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ انسان بعض اوقات ایک بندہ اتنا کام کر جاتا ہے جو تحریکیں تنظیمیں مل کر کام نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے اتنا کام لیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ ایسا جو کوئی بھی دین کا کام کرتا ہو یا دنیاوی کام کرتا ہو تو وہ اس آیت کریمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی 100 بندوں کا کام لیں گے۔ اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہماری اس امت کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو ایک بندہ ہوتا تھا لیکن آج بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں تو اس نے ہزاروں بندوں کے برابر کام کیا۔ بلکہ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے بعد کے ہیں، آپ ان کا نام دیکھیں کہ انہوں نے ایک فرد نے کروڑوں لوگوں کے برابر کام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، سارے بڑے جتنے بھی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو اس کے بعد بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ بعد کے لوگ ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ ایک بندے کو دیکھیں تو اس بندے نے لاکھوں لوگوں کے بقدر کام کیا ہے، تو آج اس کے کروڑوں چاہنے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ صفت دی تھی۔ اب بعد کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جو نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تو اب اتنے بعد میں آپ کے سامنے میں چند نام لیے تو آپ اور میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ صفت آ جائے اور گھر کے اندر بھی آپس میں مسائل خانہ جنگی ختم ہو جائے، وہی بندہ صحیح کام کر سکتا ہے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، جس کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ٹینشن گھر سے نہیں ملے گی۔ جب گھر سے ٹینشن نہیں ملے گی تو وہ باہر جاب بھی اچھی کرے گا، کاروبار بھی اچھا کرے گا، دینی کام بھی اچھے کرے گا، اور پھر وہ بندہ جب تک منہمک ہو کر کوئی کام نہیں کرے گا، یکسوئی کے ساتھ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس بندے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ان کا ذہن ہوتا ہے چلو ادھر بھی کام کر لیں گے، یہ اگر بہتر ہوا تو ترقی ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور شروع کر لیں گے۔ ایسا بندہ ترقی نہیں کرتا۔ جو کشتیاں جلاتا ہے طارق ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اس کو اللہ ترقی دیتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ یہ بھی چل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کر لیں گے، تو پھر اس پر اللہ کی مدد آتی ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے 4 صفات کو بیان کیا۔ پہلے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ پہلے فرمایا ان ابراہیم، بے شک میرے ابراہیم علیہ السلام، کان امتن، ایک امت تھے، جو امت ایک تھے، یعنی ایک بندہ پوری امت تھا۔ اب اس کی تفسیر بہت سے مفسرین نے مختلف کی ہے، تو طاووس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ آپ چونکہ اس زمانے میں ایک ہی بندہ مسلمان تھا اور آپ واحد توحید بیان کرنے والے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا امتا، یعنی آپ اکیلے پوری امت ہے، ابھی آپ کا کوئی امتی بھی نہیں تھا اور آپ اکیلے تھے تو آپ امت ہوئے۔ پھر جو کام پوری امتیں مل کر کرتی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے کہ فرمایا جو پوری امتیں مل کر کرتی ہیں کام، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لیا۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت یہ ہے کہ جو کام ایک بڑی جماعت انبیاء کی کرتی تھی یا کرنا تھا، جو بیان توحید کا، وہ اللہ نے آپ سے اکیلے میں اتنا لیا کہ اسی وجہ سے آپ کو امام الموحدین کہا گیا کہ آپ اللہ کی توحید سب سے زیادہ بیان کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا امتا کا لفظ بولا کہ آپ کی محنت کی وجہ سے، کہ آپ کی محنت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی نسل میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کر دیا، اور پھر کام بڑھتا گیا، امتیں آتی گئی۔ یہ ساری امتوں کا اور انبیاء کا جو اصل جڑ ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس نے فرمایا امتا قانتا، پھر اللہ سے ڈرنے والے تھے، یکسوئی کے ساتھ کام کرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہ چلو یہاں سے فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادھر چلے جائیں گے، تو ایسا بندہ تو پھر پھرتا ہی رہتا ہے۔ یقین مضبوط رکھ کے، تعلق اللہ سے مضبوط رکھ کے، قانتا، بالکل قناعت اختیار کی۔ قناعت جو آپ کہتے ہیں وہ قناعت یہی ہے کہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، آپ یہ نہیں۔ تو آج ہمارا مسلمان ترقی کیوں نہیں کرتا کہ وہ قناعت اختیار نہیں کرتا، قانتا نہیں ہے، بلکہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ حکیم سے دوائی لے، ڈاکٹر سے دوائی لے، سوچتا ہے چلو اس ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، یا تو اس سے فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی تو ہے نا، سنا ہے میں نے۔ اب وہ یہ سن کے، جیسے لوگ اب آپ آئے ہیں، آپ کہیں کہ چلو جی ان سے بھی وظائف لے لیتے ہیں، کوئی تعویذ لے لیتے ہیں، تو اگر نہ فائدہ ہوا تو آگے ایک اور بھی ہے، اس سے آگے ایک اور بھی ہے، تو آپ یہ سوچ کے جب بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ یقین رکھ کے بیٹھیں گے تو آپ گلیوں محلوں کے بعض کا چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کا فائدہ ان سے ہو جاتا ہے، اور بڑے ہاسپٹل کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس سے فائدہ، یہ ساری یقین کی بات ہے۔ تو آپ پہلے قناعت اختیار کریں، قانتا، یہ قانتا ہے۔ اور پھر اب آج گھر بھی کیوں خراب ہو رہے ہیں، کہ آج گھر اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ خامد بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیوی اگر بہتر رہی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں چینج کر دوں گا، چھوڑ دوں گا اسے۔ عورت بھی سوچ رہی ہوتی ہے تو چلو جی دیکھ لیتے ہیں، یہ رشتہ چلے گا تو ٹھیک ہے، یہ بندہ صحیح رہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ اور یہ اب میرے پاس آتے ہیں، یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی استخارہ کر لیں، 1 سال شادی کو ہوا ہے، کیا پتا ہمارا آگے جوڑ ہے۔ یہ میں نے کہا اب نکاح ہو گیا، اب جو ہے آگے سال گزر گیا، اب سوچ رہے ہیں کہ صحیح چلے گا تو رکھیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے، تو یہ گھر پھر نہیں بستے، یہ حالات آگے خراب ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی ڈٹ کے کی، یہ نہیں کہ چلو قوم نہ مانی تو پھر کوئی اور نہیں۔ آپ نے کہا یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ماں کو بھی کہا یہ بت کچھ نہیں، باپ کو بھی کہا، اور ڈٹے، یہاں تک کہ بتوں کو توڑ دیا اور پھر آگ میں پھینک دیے گئے اور سارا کچھ ہو گیا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہے توحید ہونا، یہ ہے ڈٹ جانا۔ ان ابراہیم کانا امتا قانتا، پھر فرمایا قانتا کس کے لیے ہے، اور اس کے بعد للہ حنیفہ، پورا ادھر جھکاؤ تھا، یہ نہیں کہ ادھر جو ہے۔ پھر اس کام کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس میں منہمک ہو گئے اور پورا اس کام میں کھو گئے اور اس کام میں آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ قربانی ایک دی، دوسری آ گئی، دوسری دی، تیسری آ گئی، تیسری چوتھی آ گئی، قربانی در قربانی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، اپنے جو ہے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے بات پر قائم رہے اور رخ اللہ کو نہیں چھوڑا کہ اللہ کے ساتھ ایسے مضبوط رہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے للہ حنیفہ، اللہ کے ساتھ ان کا پوری توجہ تھی، بچے کو قربان کر دے، آخر ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ میرا ابراہیم مشرکین میں سے ہے ہی نہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے،
آج ہم اپنی توحید کو بیان کریں، ہم اپنی بات کو صحیح مومن کہیں، ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان کہیں، ایک ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، ایک رب العالمین کہہ رہا ہے، تو سب سے بہتر تو وہ ہے جو خالق کہہ رہا ہے۔ اب یہ کوئی بندہ چاہتا ہے، آیت نمبر 120 ہے سورہ نحل کی، یہ آیت کریمہ گھر کے ماحول کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اور یہ چونکہ ایام حرمت ہے اور ان میں ان کی تاثیر اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ آپ گھر سے جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، اب توجہ بیوی کی پوری خاوند کی طرف نہیں ہے، خاوند کی پوری بیوی کی طرف نہیں ہے، آپس میں دماغ متزلزل ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر یکسوئی نہیں ہے کسی کام میں، اور انسان جو ہے اس کام کے اندر جو ہے ڈاما ڈول ہے اور بار بار نقصان اٹھا رہا ہے، یا انسان جو ہے چاہتا ہے کہ میں اکیلا اتنا کام کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تحریکوں کا کام لے، تنظیموں جتنا کام لے، ایک بڑی جماعت جتنا کام لے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ایک ایک فرد، ابھی آپ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ایک بندے نے تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، آج دنیا کے اندر کروڑوں لوگ آپ کو ملتے ہیں، بندہ ایک تھا اور اتنی جان صحت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو اس امت کے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، نبیوں کے دادا ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی برکت اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا ایک وسیلہ کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ 1400 سال بعد بھی پیدا کیے ہیں کہ ایک بندہ پوری امت ہے، پوری تحریک ہے اور پوری تنظیم ہے، کہ ایک بندے سے کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ تو یہ مشکل نہیں ہے آج کے دور کے اندر بھی، آج بڑے بڑے ایسے نام آپ لے سکتے ہیں، میں نے تو ایک ویسے لیا، آپ ایسے کئیوں کے نام لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرد سے کیسے کروڑوں لوگ تیار کیے۔ تو آپ بھی اگر اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ آپ سے امت کا کام لے گا، اللہ آپ سے ایسا کام لے گا، آپ کی نسل سے ایسا کام لے گا کہ جو امتیں کام کرتی ہیں، تنظیمیں کام کرتی ہیں، جماعتیں مل کر کام کرتی ہیں۔ تو ایک تو آپ کے اس آیت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں پیار، محبت، جوڑ، اتحاد پیدا کرنا ہے، تو اگر دونوں کے دماغ میاں بیوی کے بچوں کے آپس میں جوڑ والے ہو جائیں، تو یہ آیت کریمہ 120 سورہ نحل کو آپ نے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، آپ نے جو ہے اس پوری آیت کو پڑھنا ہے اور 40 مرتبہ پڑھ کے، پانی پہ دم کر کے، کھانے پینے پہ دم کر کے، ساروں کو کھلائیں پلائیں 11 دن، یہ آپ نے 11 دن عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس آیت کو پہلے پڑھ لیجئے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب آپ یہ دیکھیے آیت میں الفاظ صرف آپ کو جو فوراً کشش پیدا کریں گے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ 40 بار پلائیں کھلائیں، انشاءاللہ ذہن دماغ ایک ہو جائیں گے۔ پھر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ اس میں بڑا کام آپ سے لے، یہ خالی دین کا معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملوں میں بھی۔ آپ کہتے ہیں فلاں آدمی بہت بڑا بزنس مین ہے، فلاں آدمی نے جماعت، اس کی بڑی تحریک ہے، تنظیم ہے، آپ سے بھی اللہ ایسا ہی کام لے۔ تو آپ اگر کوئی کام ایسا شروع کرتے ہیں، 70 بار اس کو آپ 40 دن پڑھیں اور پڑھ کے دعا کرتے رہیں، اللہ آپ سے بڑا کام لے گا، آپ کے کام کو بڑھاتا چلا جائے گا، رکاوٹیں اس میں دور کرتا چلا جائے گا۔ اور آپ کو اگر یکسوئی نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی کسی کام میں، اور آپ ڈاما ڈول رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو 70 بار پڑھیں 40 دن تک، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ دل کو بھی پورا مضبوط کر دے گا، اور اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ عروج بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ کوئی بھی کام کریں، پہلے سوچیں پھر وہ کام شروع کریں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر متزلزل نہ ہوں، پھر ادھر ادھر اپنے دماغ کو لے کے نہ جائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔